للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہم پڑھیں گے وہ توابع کی تعریف اور توابع کے تحت جو قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم جو ہے وہ نعت ہے، اس کے تعلق سے کچھ پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے توابع کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ التوابع کل ثان باعراب سابقہ من جہۃ واحدۃ۔ توابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے سابقہ اسم کے ساتھ اعراب میں متفق ہو ایک ہی جہت سے۔ اب یہاں پر ہی ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہر تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی صاحب قافیہ نے توابع کی جو تعریف کی تو یہاں پر بھی جنس و فصل سے یہ تعریف مرکب ہے۔ کل ثان یہ جنس ہے جو کہ ہر وہ دوسرے اسم کو شامل ہے، اور فصل اول باعرابی سابقی ہے، باعرابی سابقی ہے، باعرابی سابقی اس سے کانا کی خبر اور ما لا مشابہ بلیس کی خبر وغیرہ اس سے نکل گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کانا زید قائما، تو کانا میں جو پہلا کانا کے بعد جو زید آ رہا ہے وہ پہلا اسم ہے، اس کے بعد جو قائم آ رہا ہے وہ دوسرا اسم ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم نے توابع کی تعریف میں پڑھا تھا باعرابی سابقہ، سابقہ اسم کے ساتھ اعراب میں موافقت وہ اسم رکھتا ہو، دوسرا اسم سابقہ اسم کے اعراب کے موافق ہو۔ تو یاد رکھیں زید میں تو رفع ہے اور قائم میں یہ نصب ہے، اس لیے یہ کانا کی خبر اور ما لا مشابہ بلیس کی خبر وغیرہ اس سے نکل جائے گی۔ پھر آگے چلیں گے من جہۃ واحدۃ، اس سے جو ہے یہ فصل دوم ہے، اس سے مبتدا کی خبر اور باب علمت کا مفعول ثانی اور اعلمت کا مفعول ثالث نکل جائے گا۔ یہ کس طرح نکلے گا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ زید قائم، یہ تو ہم نے ابھی جو پیچھے پڑھا باعرابی سابقہ، سابقہ اسم کے اعراب کے وہ اسم موافقت رکھتا ہو، یعنی دوسرا اسم پہلے اسم کے اعراب میں موافقت رکھتا ہو۔ ہم دیکھیں گے زید قائم، زید میں بھی رفع ہے اور قائم میں بھی رفع ہے، مگر مبتدا اور خبر اس میں کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ اور علمت کا مفعول ثانی اور باب اعلمت کا مفعول ثالث اس میں اس لیے داخل نہیں ہوگا کہ آپ اسے اس مثال سے سمجھے۔ زید قائم، زید میں جو رفع ہے وہ یہ مسند الیہ ہونے کی بنا پر ہے، اور قائم میں جو رفع ہے وہ مسند ہونے کی بنا پر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نعت کی تعریف آ رہی ہے۔ نعت النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا، نعت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے متبوع میں ہو مطلقا۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ہر تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوا کرتی ہے، تو یہاں پر ہی النعت یہ معرب ہے، اور تابع سے پورے آخر تک نعت کی تعریف ہے۔ پھر اس تعریف میں تابع سے آخر تک اس کی، اور تابع سے آخر تک اس کی تعریف ہے۔ اب دیکھیے تابع یہ جنس ہے، تابع یہ جنس ہے جو کہ تمام توابع اور کانا کی خبر وغیرہ کو شامل ہے۔
تابعن یہ جنس ہے جو کہ تمام توابع اور کانا کی خبر وغیرہ کو شامل ہے، اور یدل سے متبوعہ تک۔ یہاں فصل اول ہے اور مطلقاً یہ فصل ثانی ہے، تو فصل اول ہے اس کے ذریعے توابع کے علاوہ باقی تمام اسما جو ہے وہ خارج ہو گئے، اور مطلقاً یہ فصل دوم ہے، اس کے ذریعے تمام توابع خارج ہو گئے سوائے صفت کے۔ اب آگے دیکھیں، وفائدتہ تخصیص او توضیح وقد یکون لمجرد الثناء او الذم، اور کبھی وہ فقط ثنا یعنی مدح یا ذم کے لیے بھی، اور اس کا فائدہ وفائدتہ اور نعت کا فائدہ تخصیص کے لیے بھی ہوتا ہے یا توضیح کے لیے ہوتا ہے، اور فقط کبھی ثنا یعنی مدح یا ذم بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تخصیص، اس میں فائدتہ اس کا جو فائدہ ہے، سب سے پہلی چیز اس میں جو بیان کی گئی وہ ہے تخصیص۔ تخصیص کیا ہے؟ اگر موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہو تو صفت جو ہے وہ تخصیص کا فائدہ دے گا اس وقت۔ تو تخصیص کی تعریف کیا ہے؟ تقلیل الاشتراکی فی النکراتی، یعنی نکرہ کے افراد میں کمی کو کہتے ہیں، نکرہ کے افراد میں کمی کو کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی رجل عالم، اس میں جب رجل کو ذکر کیا گیا تو عالم ہے یا جاہل ہے یا مفتی ہے یا کیا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ مبہم تھی یہ بات، مگر تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی تھی۔ مگر جب عالم صفت کو ہم نے ذکر کیا، عالم کی جب ہم نے صفت ذکر کیا تو تمام چیزیں نکل گئی اس سے۔ اب چلے توضیح کی طرف، جو دوسری جو صفت بیان، دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے توضیح۔ توضیح کیا ہے؟ موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہو تو صفت موصوف کی وضاحت اس وقت کرتا ہے، صفت اس وقت موصوف کی وضاحت کرتا ہے، اور توضیح کی تعریف ہے رفع الاجمال فی المعارف، یعنی معرفہ سے اجمال کے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ اسے اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے جانی زید الفاضل، یہاں پہلے جو ہے زید میں اجمال تھا، تو اس جیسے ہی فاضل ہم نے بولا تو اجمال اس سے دور ہو گیا۔ اب چلے وقد یکون لمجرد الثناء او الذم، اور کبھی یہ ثنا یعنی مدح کے لیے بھی آتا ہے یہ، تو یہ اس وقت ہوگا جب متکلم کو پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ موصوف فلاں صفت کے ساتھ متصف ہے، موصوف فلاں صفت کے ساتھ متصف ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، اس میں جو ہے موصوف، اس میں متکلم کو پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ موصوف فلاں صفت کے ساتھ متصف ہے، تو ہر ایمان والا یہ جانتا ہے کہ اللہ رب قدوس، اللہ تعالی رحمان اور رحیم کی صفت سے وہ متصف ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم آگے چلے، یہ مذمت کے لیے بھی آتا ہے، تو اسی طرح جس طرح میں نے ابھی بیان کیا، جب متکلم کو پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ موصوف فلاں صفت کے ساتھ متصف ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ مثال لے سکتے ہیں۔ اب جو پانچویں جو چیز ہے ابھی تاکید، یا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے نحو نفخۃ واحدۃ۔ اب دیکھیے اس میں یہ اس وقت ہوگا جب موصوف خود بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہو جو نعت کا معنی ہو۔ دیکھیں پھر سے سنیں، موصوف خود بھی
اس معنی پر دلالت کرتا ہو جو نعت کا معنی ہو۔ جیسے یہاں پر کتاب میں جو مثال دی ہوئی ہے نفخۃ واحدۃ، آپ کو معلوم ہوگا کہ واحدۃ کا معنی ایک ہے، اور نفخۃ میں جو معنی ہے وہ تا جو ہے وہ وحدت کے لیے ہے، اور یہ بھی ایک کا معنی دے رہا ہے۔ اور آپ نے علم الصیغہ میں پہلے یہ بات بھی آپ کی نظر سے یہ بات گزری بھی ہوگی کہ فعلۃ کا وزن جو ہے ایک ہی عدد کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہم نے آج کے جو سبق میں جو ہم نے جو پڑھا وہ توابع کی تعریف، اور توابع میں کیا جنس اور فصل میں کیا اس سے کون سی چیزیں نکل جائے گی، پھر اس کے تحت نعت کی تعریف وغیرہ پڑھی، اور نعت کے فائدے یہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آگے کی سبق انشاءاللہ عز و جل آئندہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔